جب وارد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے، انبیاء علیہ السلام سے کلام اس انداز کے ساتھ کیا. اگر ان کی حسب شان، حسب مرتبہ اور حسب ضرورت تربیت کے لیے تعدیب فرمائی تو ان کے لیے یہ انداز اختیار کیا. مگر اسی طرح کی کوئی بات اگر اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہاں بھی انداز بدل دیا. یہ وہ اس آیت کریمہ کا ماحصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، جو دراصل تقدیراً عبارت بنتی تھی عام نحوی، بلاغتی، ادبی اور اعرابی قاعدہ کلیہ کے مطابق جو عبارت بنتی تھی کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوا ہوتا، یعنی آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ بنائے گئے ہوتے اور آپ اللہ کے رحمت سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو لأضلوک، تو پھر اس صورت میں یہ دغاباز لوگ اپنی عیاری مکاری کے ساتھ آپ کو عدل کے فیصلے سے ذرا پھسلا دیتے، ہٹا دیتے. تو بیان کی ترکیب یوں بنتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے وہ کمال ادب اور کمال احتیاط ہمیں سکھایا ہے. وہ خود محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، وہ تو مالک ہے. ہمیں ادب و احتیاط نے وہ کمال سکھایا ہے ذکر رسول کے باب میں، تذکرہ رسول کے باب میں، آپ کی بات کرنے کے باب میں، کہ جس کی مثال کائنات نبوت و رسالت کے تذکروں میں کہیں نہیں ملتی. تو وہاں لأضلوک کا کہ آپ کو اس صورت میں کہ اگر آپ نبی اور رسول نہ ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو اس صورت میں وہ پھسلا دیتے، یہ بھی نہیں کہا، تاکہ پھسل جانے اور راہ عدل سے ہٹ جانے کی نسبت نفی کرتے ہوئے، رد اور انکار کرتے ہوئے بھی اس فعل کی نسبت اپنے محبوب کی طرف نہ ہو. اتنی احتیاط. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک شعر ہے بات سمجھانے کے لیے، کہ یہ احتیاط تمنا، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا یہ مصداق نہیں ہے. یہ ہمارے لیے، چونکہ یہ سب کچھ اللہ پاک ہمیں تعلیم و تربیت دینے کے لیے سکھا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اس کا مصداق ہے، ہم مصداق ہیں. یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو احتیاط نہیں کیا کرتا. عشق جب حالت جنو پہ پہنچتا ہے تو وہ احتیاط سے بری ہو جاتا ہے. مگر اس نے کہا یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. تمنا کا اتنا احترام اور جنو کا اتنی احتیاط کرنا کہ بات بھی تیری ہو میرے محبوب اور تیرا نام بھی نہ لیا جائے. تو ایسے انداز سکھائے گئے ہیں امت کو. تو یہ سارے انداز وہ ہیں کہ جس میں ہر نبی رسول اور ہر ایک کے لیے ادب کی حدیں تھیں. ادب مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العزت نے سب حدیں ہٹا دی ہیں. عالم امر و خلق میں بس اپنے عبد و معبود ہونے کی حد رکھی ہے، اور وہ حد نہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہ ہٹا سکے گا، چونکہ اس پر ایمان اور توحید کے عقیدے کا مدار ہے. ایک اس حد کو چھوڑ کر باقی سارے حدیں اللہ رب العزت نے ہٹا دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو وہ بیان جو باقی انبیاء کے ایسے مواقع پر انداز اور تھا، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ آیت کریمہ تھی جس پر گفتگو پچھلی نشست میں نے کی. آج میں اس کو کچھ اور ریفرنشل حوالوں سے کوٹ کر رہا ہوں، یعنی کچھ حوالہ جات جو گفتگو جس پر میں نے ختم کی اس کو سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں آج کچھ ریفرنسز سے بھی، تاکہ بات کو پھر آگے چلا سکیں. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وہ گروہ جس نے جہاد پر جانے سے عذر کیا تھا، ایک طبقہ منافقین کا، اور بہانے بنائے تھے اپنے مال و دولت اور اپنے کاروبار مویشی ان چیزوں میں رہنے کی اور جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اور مال دولت دنیا سے محبت کی خاطر انہوں نے جہاد پر جانے سے گریز کیا اور طرح طرح کے بہانے بنائے، قسمیں کھائیں، عذر پیش کیے. آقا علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا، اجازت دے دی. اب اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب ان کا عذر قبول نہیں کرنا تھا، کیوں کیا؟ ان کو آپ نے یہ رخصت کیوں دے دی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں. سادہ سی بات ہے.
سمپل بات ہے، یہ فرما دیتے ہوئے اے میرے حبیب انہیں رخصت کیوں دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی. انہیں اذن کیوں دے دیا آپ نے رخصت کا؟ نہیں دینا چاہیے تھا. سمپل ڈائریکٹلی یہ بات کہنے والی تھی. کوئی اور نبی اور رسول ہوتے تو اللہ رب العزت کا انداز یہی ہوتا اور یہی رہا ہے. مگر ذرا قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام کو جب اس موقع پر اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں تو اس کے لطف و کرم کی اور اس کی عنایت اور محبت اور ملاطفت کی اور اس کی نرمی اور شفقت کی لہجے میں کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ کے لہجے میں، اس کے کلام کے لہجے میں. وہ فرماتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. یہ سورہ توبہ ہے. عفا اللہ عنک، یہ پہلے یہ کلمات لائے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ کلمات کہے تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور اللہ رب العزت عطا یہ کلمات فرمائے تو یہ عطائیہ کلمات ہیں، اکرامیہ کلمات ہیں. فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب حبیب سے یہ بات کہی جا رہی، پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دی؟ اتنا جملہ بولنے سے پہلے فرمایا میرے محبوب اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، اللہ تیرے دل کو ہر رنج سے محفوظ رکھے، اللہ تیرے دل پر بوجھ کبھی نہ آنے دے، اللہ تجھے ہمیشہ عافیت اللہ عافیت اور سلامتی میں رکھے، اور اللہ تجھے عزت دے، عزت کے ساتھ رکھے، تجھے ہر دکھ سے محفوظ رکھے. اتنی باتیں کہیں. عف اللہ کے اندر یہ سارے معنی ہیں. امام ابو محمد المکی بیان کرتے ہیں کہ یہ افتتاح کلام ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری عزت برقرار رکھے، اللہ تیرے دل کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے. اور حضرت عون بن عبداللہ ابو عبداللہ الحفظلی عون بن عبداللہ جلیل القدر تابعی وہ روایت کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوچھنے سے پہلے کہ انہیں رخصت کیوں دی، پوچھنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے لطف و کرم اور شفقت کی حد کر دینے کے لیے پہلے کلمہ عفو استعمال کیا، عافیت کا استعمال کیا کہ آپ ہمیشہ عافیت میں رہیں محبوب. اور امام سمرقندی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آفاک اللہ یا سلیم القلب، اے سلامتی کا دل رکھنے والے اللہ ہمیشہ تجھے سلامتی اور عافیت میں رکھے. لما اذنت لہم، یہ بتا تو صحیح ان کو رخصت کیوں دی؟ اب وہ سارا جو مواخذہ تھا وہ ملاطفت میں بدل گیا. وہ جو پوچھنا تھا کہ ایسا کیوں کیا، وہ پوچھنا بھی محبت میں بدل گیا، وہ پوچھنا بھی شفقت میں بدل گیا، وہ پوچھنا بھی کمال لطف میں بدل گیا، عنایت میں بدل گیا، محبت میں بدل گیا. اور وہ بیان کرتے امام سمرقندی، جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ لما اذنت لہم، اگر براہ راست اللہ پوچھتے محبوب ان کو رخصت کیوں دی، تو عف اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی محبوب کا دل رنجیدہ ہو جائے، محبوب کے دل میں غم کا بوجھ آ جائے، حزن و ملال آ جائے، دکھی ہو جائیں، دل پر کسی قسم کی طبیعت پہ کوئی ناگواری نہ آ جائے، اپنی شان بندگی کے مطابق شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ تعدیب فرمائی ہے یا یہ میرا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، ایسا خیال نہ آ جائے، اور اس خیال کی وجہ سے طبیعت یا مقدسہ پر کوئی بوجھ نہ محسوس ہو. اللہ رب العزت اس کیفیت سے بھی قلب محمدی کو اور قلب محبوب کو بچانا چاہتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ بات کہنے، اگر ڈائریکٹلی یہ بات کہتے تو رب کائنات کو یہ تھا کہ شاید میرے محبوب کا دل اللہ کے کلام کی ہیبت سے، سوال کی ہیبت سے یہ خیال کر کے کہ شاید اللہ کو میرا انہیں اجازت دے دینا، رخصت دے دینا پسند نہیں آیا، تو کہیں اس خیال سے حضور کے قلب اثر پھٹ نہ جاتا یا دل پر بوجھ نہ آ جاتا، مشقت نہ ہو جاتی، دل پر ایک ناگواری کی، بوجھ کی، شرمندگی کی، تکلیف کی کیفیت نہ ہو جاتی، اور رب کائنات کو وہ بھی گوارا نہیں. اور یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں دکھائی نہیں دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت کلام کے اس اثر سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے اور اس کے اثرات سے حضور کے قلب اطہر